مسلم لیگ نون کا بیانیہ مسلم لیگ نون کی ترقی کا ایجنڈا اور کارکردگی ہوگی۔ 2018 میں 2 جماعتیں آزمودہ تھیں اور ایک نسبتاً نئی جماعت تھی، لیکن 2024 میں جب ہم انتخابی عمل میں اتریں گے تو پی ٹی آئی 10 سال خیبر پختونخوا میں لگا چکی ہے، پیپلز پارٹی 15 سال سندھ میں لگا چکی ہے، اور مسلم لیگ نون 2008 سے 18 10 سال پنجاب میں لگا چکی ہے، جبکہ اس کے بعد عثمان بزدار کے 5 سالوں سے ہماری کارکردگی پہ گرہن لگانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود ان تینوں جماعتوں کو موقع ملا ہے کہ 3 صوبوں کے اندر حکمرانی کریں۔ مسلم لیگ نون فخر کے ساتھ کہہ سکتی ہے کہ اس نے جو پنجاب کے اندر ترقی کی ہے، اس نے جو لاہور کی شکل نکالی ہے، ویسی شکل وہ پورے پاکستان کے آبادیوں کی نکال سکتی ہے۔ کیا پیپلز پارٹی کہہ سکتی ہے کہ جو شکل اس نے کراچی کی نکالی ہے ویسی وہ پورے پاکستان کی نکالے گی؟ کیا پی ٹی آئی یہ کہہ سکتی ہے کہ جو شکل انہوں نے پشاور شہر کی بنائی ہے ویسی وہ پاکستان کی بنائیں گے؟ بی آر ٹی کا آپ کے سامنے قصہ ہے کہ کیا انہوں نے کیا ہے۔ اور جو 18ویں ترمیم ہے، اس کے بارے میں 2 ٹوک ہم الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ نہ کوئی ایسی تجویز زیر غور ہے، نہ کوئی ایسی تجویز پہ ہم یقین رکھتے ہیں، بلکہ 18ویں ترمیم ادھوری ہے۔ مسلم لیگ نون 18ویں ترمیم کو مکمل کرے گی، اور وہ یوں ادھوری ہے کہ 18ویں ترمیم کا مقصد اقتدار کو مرکز سے ڈیوالو کر کے عوام تک لے جانا تھا۔ اس کے پہلے مرحلے میں مرکز سے صوبوں تک ڈیولوشن ہوئی، لیکن صوبوں سے نیچے وہ ڈیولوشن ابھی ادھوری ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی اپنے منشور میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے ایک مضبوط بلدیاتی نظام کے ذریعے اس ڈیولوشن کو، جس کی صوبوں کے اندر بریکیں لگ گئی تھیں، اسے نیچے کی سطح تک لے کے جائیں گے، تاکہ پاکستان میں مضبوط بلدیاتی اداروں کے ذریعے 2 سے 2.5 لاکھ مزید الیکٹڈ آفیسز نکلیں، جس میں نوجوان شامل ہوں، داخل ہوں، ان کو جمہوریت کی تربیت ہو، وہاں سے ملک کو نئی قیادت اور نئی نرسری پیدا ہو اس مستقبل کے لیے۔ تو ہمارا جو پروگرام ہے وہ پاکستان میں 18ویں ترمیم کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانا ہے تھرو اسٹرانگ لوکل گورنمنٹس۔ اور پی ایم ایل این جو ہے، پی ایم ایل این واضح طور پہ یہ اعلان کرتی ہے کہ 18ویں ترمیم جو ہے اس میں جو کچھ ڈیوالو ہو گیا ہے اسے فردر صوبوں سے ضلع کی سطح پر اور عوامی سطح پہ، لوکل باڈیز کی سطح پہ ڈیوالو تو کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی چیز جو ہے وہ رول بیک کرنے والی یا جس طرح کا خوف پیپلز پارٹی پیدا کر کے، ماحول پیدا کر کے وہ الیکشن سلوگن بنانا چاہتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ حسن صاحب، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو آپ پر الزام لگایا دانیال عزیز صاحب نے، آپ بالکل اس کے ذمہ دار۔ اس کو چھوڑے، آپ اس کو پارٹی نے شو کا نوٹس دیا ہے، اس کا جب جواب آئے گا۔ دیکھیے سر، میرا سوال لے لیں، سر میرا سوال لے لیں کہ اس تباہی کے ذمہ دار صاحب ہیں۔ پاکستان آج جس تباہ کن مہنگائی کا سامنا کر رہا ہے، اس کی تمام تر ذمہ داری عمران نیازی کے ان 4 سالوں پر ہے، اور اس آئی ایم ایف معاہدے کے اوپر ہے جو عمران نیازی جس پر دستخط کر کے گیا۔ جب یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو رہا تھا، آپ قومی اسمبلی کی تقاریر اٹھا کر دیکھیں، ہم نے اپوزیشن میں بیٹھتے ہوئے اس وقت کہا تھا کہ یہ معاہدہ جس کو سرنڈر کر دیا انہوں نے، اگر اس پر جب عمل کرنا پڑے گا تو پاکستان میں بدترین مہنگائی کی لہر آئے گی۔ یہ وہ چیز ہے جو ریکارڈ کے اوپر ہے۔ تو آج پاکستان جس مہنگائی کا سامنا کر رہا ہے، اس کی ذمہ داری اس نااہلی کے اوپر ہے کہ جس نے پاکستان کی معیشت کو 4 سال تباہ کیا، جس نے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو ختم کر دیا، جس نے سی پیک کے منصوبے کو تباہ کر دیا، اور جس نے آئی ایم ایف سے ایسی شرائط پہ معاہدہ کیا کہ جن کا براہ راست اثر ایک عام آدمی کے اوپر پڑا۔ اور اسی لیے ضروری ہے کہ اگر ہم اس مہنگائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ملک کی معاشی بحالی کے لیے
ایک مضبوط مستحکم اور آزمودہ حکومت کی ضرورت ہے، جیسے ہم نے 2013 سے 18 کے درمیان مہنگائی کو ختم کر دیا تھا۔ جی جی اور پنجاب میں کافی حد تک زیادہ 16 کینڈیڈیٹ امیدوار ہیں ٹکٹ کے، لیکن اس کے ایک پاکستان مسلم لیگ جو ہے الیکٹیبلس کو بھی شامل کری اور دیگر جو لوگ ہیں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، جہاں سے پاکستان مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹس بھی جو امیدوار ہیں۔ تو کیا پاکستان مسلم لیگ کے وہ لوگ جو ناراض ہو رہے ہیں ان کے شمولیت سے، ان کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے گا؟ دیکھیں، الیکٹیبلٹی جو ہے وہ ہر الیکشن کے لیے ایک بنیادی جو ہے وہ شرط ہوتی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹس کا چناؤ کرتے وقت اس بات کو لازماً پیش نظر رکھے گی کہ ان لوگوں میں یہ کیپیسٹی ہو کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہو سکیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ جی آپ کے لوگ ناراض، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جہاں جہاں پہ بھی ہم کسی الیکٹیبل کو جو ہے وہ شامل کر رہے ہیں، باقاعدہ وہاں پہ ڈسٹرکٹ ڈویژن لیول اور حلقہ لیول کے اوپر اپنے لوگوں سے مشاورت کر کے، اپنے لوگوں کو ساتھ بٹھا کے، ان کے ساتھ جو ہے وہ پوری طرح سے کنسنسس پیدا کر کے لوگوں کو شامل کر رہے ہیں۔ ہم کسی ایسے الیکٹیبل کو شامل نہیں کر رہے جس کے متعلق پارٹی میں کوئی رزلٹ۔ اور میں اس میں میں ایک واضح اور کر دوں، دیکھیے مسلم لیگ نون کے پاس جس حلقے میں اپنا مخلص نظریاتی کارکن موجود ہے جو الیکشن جیتنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ہماری پہلی ترجیح وہ کارکن ہے۔ جس حلقے میں ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ خلا ہے، صرف وہاں پر الیکٹیبلز کو مقامی تنظیم کی مشاورت کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے۔ میں اور واضح کر دوں کہ پارٹی لیڈرشپ نے اور پارلیمانی بورڈ نے آج بیٹھ کے یعنی آج پہلے اجلاس سے پہلے جو چند اصول طے کیے ہیں، جس جگہ پہ ہمارا مخلص اور ڈیڈیکیٹڈ قربانی دینے والا پارٹی کے ساتھ کھڑا رہنے والا ورکر موجود ہے اور وہ الیکشن لڑنے اور جیتنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہاں پہ پارٹی کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے، دیر از نو آپشن۔ رانا صاحب بتائیے گا کہ آج دانیال عزیز کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، مسلم لیگ نون کے کئی اور رہنما بھی ایسے ہیں جو ایسے بیانات جاری کرتے ہیں، شاید صفان نباتی، جو پارٹی پالیسی سے مطابقت نہیں دیکھتے، تو کیا اب یہ شوکت نوٹس کا سلسلہ سمجھا جائے کہ جاری رہے گا؟ نہیں، یہ کوئی سلسلے والی بات نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک چیز سامنے آتی ہے اور پارٹی سمجھتی ہے کہ اس کے اوپر متعلقہ رکن سے جنہوں نے یہ بات کی ہے ان سے وضاحت طلب کرنا ضروری ہے، تو وہ وضاحت جو ہے وہ طلب کی جاتی ہے۔ باقی جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ بالکل بے معنی ہیں۔ احسن اقبال صاحب نے ان کا جواب دے دیا ہے، تو ایسا اگر کوئی اور رکن کسی طرف کوئی بیان دیتا ہے یا بات کرتا ہے تو اس کا پارٹی جواب بھی دے سکتی ہے اور وضاحت بھی لے سکتی ہے۔ ہلکی یہ بات کریں کہ نواز شریف علاج تھوڑا سا ان کا باقی رہ گیا اور وہ ہو سکتا ہے کہ لندن واپس چلے جائیں۔ یہ کون سے حلقے ہیں؟ پتہ نہیں کون سے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ ہی کہہ رہے ہیں۔ یہ طریقہ کہ 16 ماہ جو ہے وہ نون لیگ پی ڈی ایف کا حصہ رہی ہے، جی حکومت کی ہے، تو اب ایک دوسری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف اسٹیٹمنٹ دے رہی ہیں، تو کیا اس وقت مفادات کے لیے اکٹھے ہوئے تھے سارے کے؟ جی اس وقت کولیشن گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے تمام پارٹیز اکٹھی ہوئی تھیں۔ پی ڈی ایم کبھی بھی الیکشن اتحاد نہیں تھا، اور اس وقت تمام پارٹی جو ہیں اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے اکٹھی ہوئی تھی اور وہ بچایا۔ وہ ایک قومی چیلنج تھا جس کے لیے سب کٹھے ہوئے تھے، ایک قومی چیلنج تھا، ایک قومی ایمرجنسی تھی۔ عمران خان پاکستان کو ڈیفالٹ کے دھانے پہ لے گیا تھا، اور اس وقت تمام جماعتوں نے اپنی سیاست کو بالائے طاق رکھ کے ملک کے مفاد میں اور ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کو اس تباہی سے بچانے کے لیے اکٹھے ہیں۔ لاسٹ کوشچن یہ سوال بتائیے گا کہ 3 دفعہ نواز شریف وزیر اعظم رہے ہیں، جی پارٹی بھی کئی دہائیوں سے الیکشن لڑ رہی ہے، لیکن آپ کے مخالفین بھی آپ پر یہ
الزام لگا رہے ہیں کہ ایسی پارٹی کی جس کے پاس ابھی تک منشور بنانے کا بھی بن نہیں سکا، اس میں کیا کہیں؟ یہ آپ نے کیا بات کی؟ بھائی ہر الیکشن سے پہلے ہر الیکشن سے پہلے یہ ایکسرسائز ہوتی ہے، ہر الیکشن سے پہلے یہ ایکسرسائز ہوتی ہے۔ 7 گھنٹے اجلاس کی کوئی کنکلوژن بتا دیں، 3 امیدواروں کے نام فائنل کیے جی وہ 1-2 روز میں جو ہے وہ جاری کر دیے جائیں گے اور اسی طرح سے یہ سلسلہ جو ہے چلتا